اب وہ پہلے جیسا تو نہ رہا، عمر اور وقت کی گرد نے اصل تصویر کو دھندلا کر دیا ہے، مگر آج بھی آئینے کے سامنے ٹھہر کر اپنا جائزہ لیتی ہوں تو نکھری نکھری صورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے لاکھوں میں ایک بنایا اور اس حسین چہرے کو دشمنوں کے ہاتھوں سے جھلسنے سے بچا لیا۔ یہ بہت دور کی بات نہیں، 10 برس پہلے کا ہی تو قصہ ہے۔ ان دنوں مجھ پر کچی کلیوں کا سروپ تھا، شہابی رنگت اور نرگسی آنکھوں میں پڑے گلابی ڈورے دیکھنے والوں کو دیوانہ کیے دیتے تھے، لیکن مجھے اپنے حسن کی سحر انگیزی کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کے جادو سے ناواقف تھی، اور اس ناواقفیت میں اماں کی گہری طبیعت کا ہاتھ تھا۔ جب سارا زمانہ مجھے حور شمائل گردانتا، تبھی اماں مجھے بد شکل اور کم صورت کہہ کر دھتکار دیا کرتی۔ انہوں نے بڑی دانائی سے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں غیر معمولی طور پر حسین ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے حسن خوابیدہ سے آشنا ہو جاؤں اور خود بینی اور خود آرائی پر مائل ہو جاؤں۔ خوبصورتی میں اماں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ اگر یوں کہوں کہ حسن بانٹتے وقت خدا تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے ساتھ حد فیاضی سے کام لیا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ مجھ سے بڑے چاروں بھائی بھی مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ میں گھر سے سب سے چھوٹی اور سبھی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اماں بابا نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھ پر صدقے واری ہوتے، مگر انہوں نے اپنی اس والہانہ چاہت کا کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا کہ میں خود سر ہو جاتی یا مجھے اپنی حسین شکل و صورت پر غرور ہوتا۔ پرائمری پاس کر کے سیکنڈری میں داخلہ لیا تو اسکول کی لڑکیوں نے میری صورت کو سراہنا اور مجھے باور کروانا شروع کیا کہ میں حسن کی ملکہ ہوں۔ وہ مجھ پر رشک کرتی تو ان کی ستائش بھری نظروں کا مفہوم سمجھ کر میرا انگ انگ خوشی سے ناچ اٹھتا۔ یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔ جو حسن ہو تو دولت کی چاہ ہوتی ہے، مگر مجھے تو خدا نے حسن و دولت سبھی کچھ دے رکھا تھا، خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھتی میں۔ انہی دنوں ایک سہیلی کی شادی میں ریان سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ میری سہیلی کا چچا زاد بھائی تھا۔ بود و باش سے کھاتے پیتے گھرانے کے لگتے تھے۔ شادی کے ہنگاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ تانیہ میرے بچپن کی ساتھی تھی۔ امی نے مجھ کو اس سے ملنے سے کبھی نہ روکا تھا۔ میں اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس کی شادی کے دنوں میں میرا اس کے وہاں آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ وہاں ریحان بھی تھا، تبھی اسے آئے دن ملاقات بھی ہو جاتی۔ یہ رسمی ملاقاتیں ہوتی، چند دنوں میں ہی ایک نئے رنگ میں یہ رسمی ملاقاتیں ڈھل گئی تھی۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑ گیا، لیکن میری ریان سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا ساتھی تھا۔ اس کی قربت نے مجھ کو نڈر بنا دیا۔ اب اکثر اسکول سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں جا بیٹھتی، جبکہ اس سے قبل میں ایسی جرأت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی سے پوچھے بغیر کسی دوست کے گھر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، مگر محبت کے نشے میں ڈوب کر انسان ہر قدغن کو پار کر جاتا ہے۔ ریان کی چاہ نے مجھے بھی ہر خوف سے بیگانہ کر دیا۔ ریان کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کمپنی میں مینیجر ہے۔ والدین پنجاب کے کسی قصبے میں رہا کرتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ریان نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ انہوں نے کبھی ریل گاڑی کا سفر بھی نہیں کیا ہے۔ وہ ابھی تک گھڑ سواری کے دور میں ہی جی رہے ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں بھی آنے کا نہیں سوچتے۔ یوں بھی سفر ان کے لیے محال تھا۔ بڑھاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جب ماں کو علم ہوا کہ میں ریان سے شادی کی خواہش مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے طور پر اس رشتے کا تذکرہ میرے بھائیوں سے کیا۔ وہ قطعاً راضی نہ ہوئے۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھلا یہ لوگ کیوں میرا ہار مت کسی غیر خاندان کے تنہا نوجوان کے ہاتھ میں دینا گوارا کر سکتے تھے؟ گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو ہی بھائی ریان کو لاوارث کہہ کر پکار رہے تھے۔ کہتے تھے تنہا بیانے کو آنے والا لاوارث ہی تو ہوتا ہے، ایسے کو بہن دے کر کیا ہم اپنی بہن کو بھی بے سہارا کر دیں؟ گھر والوں کے الفاظ پر میں برملا احتجاج کر سکتی تھی، لیکن مسلسل خاموشی اور گم سم رہنے سے سب سمجھ گئے کہ میں رشتے کے ٹھکرا دینے پر افسردہ ہوں۔ جب ریان کا رشتہ میرے بھائیوں نے رد کیا تو اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے امی سے رابطہ رکھا اور یوں ہمارے گھر کی دہلیز پر اتنی بار اماں کے قدموں میں حاضری دی کہ بالآخر میری ماں نے منت سماجت سے بابا جان سے منوا لیا۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی تو نہ تھی، سوائے اس اعتراض کے کہ ریان کے باپ اس شادی میں شامل نہیں ہو سکتے۔
وہ اپنے ٹھور ٹھکانے سے باہر نکلتے ہی نہ تھے۔ بڑے شہروں کی لڑکیاں ان کی نظروں میں آزاد خیال تھیں جو دیہات کی بہویں بننے کے قابل تو نہ تھی۔ ماں بھائیوں کو بھی سمجھاتی کہ بیٹیوں کے اچھے رشتے آج کل ملنا مشکل امر ہے اور ریان میں کوئی خرابی بھی نہیں۔ رشتہ چونکہ تم لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہا ہے تبھی اس کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ خیر، ماں کے سمجھانے پر گھر کے سبھی مرد راضی ہو گئے اور یوں 4 ماہ بعد میری آرزو دھوم دھام کے ساتھ پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد چند ماہ ریان نے مجھے شہر میں اپنے رشتہ دار کے گھر رکھا اور پھر گاؤں چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خود اپنے سسرال والوں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ جستجو تھی کہ دیکھوں یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نے بھی گاؤں کی زندگی دیکھی نہ تھی۔ سرسبز و شاداب کھیت، گنگناتی ندیاں اور بلندیوں پر سے گرنے والے جھرنوں کا ترنم اور دریا کی لہروں سے پھوٹتی موسیقی اور دیہات کے بارے میں ایسی ہی دل فریب حکایتیں اور پر لطف مناظر کتابوں میں پڑھے تھے یا فلموں میں یہ سب دیکھا تھا۔ جب جیون ساتھی نے خود اس اندیکھی جنت کو دکھانے کی پیشکش کی، شادی کے بعد پہلی بار سسرال جا رہی تھی۔ دل خوف زدہ بھی تھا کہ یہ لوگ شادی میں نہ آئے تھے، خدا جانے اب کیسا سواگت ہو اور کیسے پیش آئیں۔ سنا تھا کہ دیہاتی محبت والے اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر ایک اندیشہ تھا کہ وہ بہو کے روپ میں ایک شہری لڑکی کو قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ ان کو یہ دکھ تو ہوگا کہ اپنے ہاتھوں بیٹوں کے سر پر صحرا نہ سجا پائے تھے۔ اپنے خدشے کا ذکر ریان سے کیا تب وہ ہنس دیے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میرے بابا جان بے حد مہربان اور اچھے انسان ہیں اور یہ شادی میں نے ان سے اجازت لیے بغیر نہیں کی۔ وہ کراچی آنے سے معذور تھے، ضعیف اور بڑھاپے کے کارن ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکے، مگر وہ ہم سے ناراض تو نہیں رہ سکتے نا۔ وہ تم جیسی پڑھی لکھی چاند سی بہو کو پا کر نہال ہو جائیں گے۔ فرض کتنی ہی دیر تک وہ اپنے والد کی دلچسپ باتیں بناتے رہے اور میں ان کی باتوں میں کھو گئی۔ اس ہفتے وہ مجھ کو لے کر اپنے آبائی قصبے پہنچے۔ گاؤں کے دستور کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پیر تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپنے کو کہا تھا اور میں نے ریان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ہم گاؤں پہنچے۔ یہ 500-600 کچے پکے مکانات پر مشتمل ایک آبادی تھی جس کے اطراف میں کھیت ہی کھیت تھے۔ اس علاقے میں میرے سسر اور شوہر کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے ادب سے جھک کر ریان کو سلام کیا اور نیاز مندی سے خیریت پوچھی۔ نیم پختہ سڑک پر کافی دور سفر کرنے کے بعد بالآخر کھیتوں کے درمیان میدان سرخ پختہ اینٹوں سے بنے ایک بڑے سے مضبوط گھر کے سامنے ہمارا تانگا جا رکا۔ وسیع ڈیوڑی پا کر ہمارا ابھی ہم اندر پہنچ نہ پائے تھے، ہماری آمد کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ ادھر ادھر کے گھروں سے لوگ نکل پڑے۔ ریان بھائی آگے کا نعرہ ہر زبان پر تھا۔ ریحان مجھ کو ساتھ لیے سیدھے اپنے بابا جان کے کمرے میں گئے۔ سفید پتیوں سے بنائے رنگین پاؤں والے پلنگ پر ملتانی چھاپے دار پلنگ پوش بچھا تھا اور اس پر گول تکیا سا ٹیک لگائے ایک تندرست اور تنومند شخص بیٹھا تھا۔ قریب ہی پتل کا چمکدار حقہ رکھا ہوا تھا جس کو وہ چلم بھی کہا کرتے تھے۔ چلم کی دراز نے ان کے لبوں میں دبی تھی۔ سفید لنگی کرتے میں ان کا دبدبا ثابت تھا اور لباس کی نظامت میں اجلاپن ان کی تمکنت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ ریان نے ادب سے جھک کر ان کو سلام کیا اور پھر دھیمے لہجے میں نگاہیں جھکا کر میرا تعارف کروایا۔ یہ آپ کی بہو سمینہ ہے، سلام کہنے آئی ہے۔ انہوں نے روب بھری ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے بارے ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا۔ صرف کہا تو اتنا، اچھا۔ میں سر جھکائے چند سیکنڈ کھڑی رہی تو ریان گویا ہوئے، بابا جان کیا حکم ہے؟ اپنے کمرے میں لے جاؤ اسے۔ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ میرے آنسو پلکوں تک آ گئے کہ سسر نے پہلی بار دیکھ کر مجھے دعا بھی نہ دی تھی۔ شاید ان کا یہی طریقہ تھا۔ ریان مجھے کمرے میں بٹھا کے چلے گئے۔ اس کے بعد اونچی آواز سے ان کی باتیں کرنے کی آہنگ مجھ کو سنائی دینے لگی۔ وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے جیسے دونوں میں کچھ تکرار ہو رہی ہو۔ مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر گفتگو کے معنی میں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں کمرے کے کونے میں دبکی تھی۔ اس اثنا میں ان کی ملازمہ جنت مجھ کو شربت دینے آئی۔ میں نے پوچھا، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جھگڑا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بی بی، یہ ایسے ہی بولتے ہیں، بس ذرا اونچی آواز میں، آپ پریشان نہ ہو، آرام کریں۔ ذرا دیر بعد ریان بھی آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا، کیا ہوا؟ کچھ برا بھلا کہا آپ کے بابا جان نے؟ نہیں، وہ بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میں ہی کوئی نہ کوئی خرابی ہے، ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو۔ اس روز کے بعد میرے سسر صاحب کوئی بات نہ ہوئی۔ سامنا ہو جاتا تو میں نظریں نیچی رکھتی اور سلام کرتی، وہ ہوں کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ اس رویے سے صاف ظاہر تھا کہ خفگی تو تھی
ان کو، مگر کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہ کی۔ یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز ریان شہر گئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑے ہیں۔ خاتون میرے سسر کی بہن تھی اور ساتھ ان کے 25 سال کا بیٹا ظفر تھا۔ یہ تعارف خاتون نے کروایا اور بولی کہ اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آ گئی ہو، جس پلنگ پر بیٹھی ہو نا، جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے؟ یہ میری بیٹی کی سیج ہے۔ اس پر اس کے بیٹے ظفر نے کہا مگر اماں جی ہم اس کو یہ سیج نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ماں بولی چپ رہو، اس کا قصور نہیں، قصور ریان کا ہے، اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں نہیں؟ اسی نے تو اس کو پھانسا ہے۔ اگر میری جان کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی مانوں سے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ میری ریان کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی۔ سسرال والوں سے ملنے کا شوق جھاگ کی طرح دل میں بیٹھ گیا۔ اسی شب 8 بجے دروازہ کھلا اور ظفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دھڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت سے بھرا ہوا تھا۔ آتے ہی بولا جانتی ہو میری بہن ریان کی 10 برس سے منقوہ تھی، مگر اس نے اس کی زندگی خوشیوں کو روند کر تم سے شادی کر لی۔ وہ بھی 17 برس کی تھی اور اس نے اس عمر میں خوشی کا منہ دیکھنے کے بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ میں حیرت سے ظفر کی بات سن رہی تھی۔ آتش میں دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مہر النساء جو ریان کی بچپن سے منقوہ تھی، اس نے خودکشی کی خاطر یہ پتھر پیس کر پی لیا تھا۔ میں تو یہاں کے حالات سے صریحاً بے خبر تھی۔ کیا معلوم تھا کہ ریحان کی منگیتر اس کی پھوپھو کی بیٹی ہے، اور جب وہ 7 سال کی تھی اس کی منگنی ہوئی تھی اور 2 سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی باقی تھی کہ ریحان نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اف میرے خدا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ جب ظفر نے یہ بتایا۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا، ریحان نے یہ سب تمہیں بتایا، ورنہ میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹخڑی چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگی۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پر رکھی چیزیں میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی۔ پاؤڈر کا ڈبہ اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا تاک کر مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بھرا سیال اچھل کر ظفر کے منہ اور آنکھوں پر گر گیا۔ اس کا چہرہ، بازو، قمیض سب پر وہ سیال گر گیا۔ اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی کہ ظفر تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گھسا ہے۔ ملازمائیں بھی دوڑی آ گئی تھی۔ اتنے میں ریان بھی آ پہنچے اور ظفر کو قابو کیا۔ تیزاب جب وہ مجھ پر انڈیلنے کے لیے لے کر آیا تھا، خود اسی میں نہا گیا تھا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے اسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و غل تھا، نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کسی نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی، جس نے میرا بیان قلم بند کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ بس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے میکے پہنچا دیا جائے۔ پولیس کی حفاظت میں ہی میں میکے آئی تھی۔ پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر ظفر صاحب تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسہری سے ٹکرا کر گرنے سے، چونکہ انہوں نے بوتل کو ڈھکن کھول رکھا تھا، لہٰذا تیزاب انہی کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا، جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہو گیا۔ ریان مجھے لینے آئے، میں نہیں گئی۔ بھلا کیوں کر جاتی؟ میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے، بھیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کر دے۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریان کی منقوہ بھی ناگن تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، کہ جس کو خدا دے، مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں نا، ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پھرتی ہیں۔ سوچئے خدا نخواستہ اس روز اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا۔ آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں، صد شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔